عمران خان کی وہ بات تو آپ کو یاد ہوگی، تبدیلی آ نہیں رہی ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ سیاست سے تو خیر ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ تبدیلی آ گئی ہے، یہ زندگی کے مختلف مراحل میں کچھ درست ثابت نہیں ہوئی۔ میں بہت چھوٹا سا تھا، ہم راولپنڈی میں رہتے تھے۔ امی جس چولہے پہ کھانا پکاتی تھیں وہ لکڑی کا چولہا تھا، یعنی لکڑی جلتی تھی، اس میں ٹال سے لکڑیاں آتی تھیں، اس کو جلایا جاتا تھا، پھونکے مار کے اس کو آگ لگائی جاتی تھی اور پھر اس پہ کھانا پکایا جاتا تھا۔ کچھ سال بعد ہم کراچی شفٹ ہوئے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مٹی کے تیل کا چولہا ہے، تو ہم نے کہا کہ صاحب تبدیلی آ گئی ہے، اور اس سے زیادہ اچھا کیا ہو سکتا ہے۔ پھر وہ بھی ختم ہوا، پھر گھروں میں گیس کے چولہے آ گئے، گیس کے چولہوں کے بعد اوون آ گئے، پھر مائکرو ویو اوون آ گیا۔ تبدیلی کا سفر چلتا ہی رہا۔ اب سوچتا ہوں کہ کتنی ہی چیزیں ہیں جو آتی گئیں، ختم ہوتی گئیں، نئی چیزیں آتی گئیں، تبدیلی کا سفر جاری رہا۔ ہمارے گھر میں ایک ریڈیو تھا، سب کچھ اسی پہ ہم سنتے تھے، ڈرامے بھی، موسیقی بھی، گانے بھی، فلمی گانے۔ پھر کچھ عرصے بعد ہم لاہور میں تھے تو ہمارے بڑے بھائی احمد اقبال نے ایک ریکارڈ پلیئر خرید لیا۔ ریکارڈ پلیئر پر ریکارڈ چلتے تھے، مختلف سائز کے ریکارڈ ہوتے تھے، جب چاہو سن لو، جہاں چاہو ریکارڈ پلیئر اٹھا کے لے جاؤ۔ ہم یہ سمجھتے تھے یہ فائنل تبدیلی ہے، اس سے زیادہ ٹیکنالوجی کیا ترقی کر سکتی ہے۔ پھر ٹیپ ریکارڈر آ گیا، کیسٹ پلیئر آ گئے، یعنی وہ تبدیلی ایسے ہی اسی طرح دیکھیے ہر گھر میں ہر ایک کے پاس جو بھی کام کرتا تھا تو ایک فون کی ڈائریکٹری ہوتی تھی، اس میں سب کے نام اور ان کے فون نمبر لکھے ہوتے تھے۔ اے والے ایک طرف، بی والے، سی سے جن کا نام شروع ہو رہا ہے ان کے فون نمبر، اس طرح ہوتا تھا۔ جب کسی کا نام تلاش کرنا ہوتا تھا فون نمبر تو وہ کھول کے تلاش کیا جاتا تھا۔ پھر کیا ہوا، وقت بدلتا گیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنے فون میں سارے نمبر محفوظ رکھتے ہیں، جب چاہتے ہیں کسی کا نمبر نکال لیتے ہیں، آپ کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ گوگل سے کنیکٹ ہو گیا ہے تو آپ کے جتنے نمبر ہیں وہ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ آپ فون بدل جائے، آپ کا فون چھن جائے، آپ کا فون خراب ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نمبر محفوظ ہے۔ پرانے وقتوں میں ایک چیز ہوتی تھی جس کو کہتے تھے ٹائپ رائٹر۔ لوگ اپنی ملازمت کی جو درخواستیں تھیں وہ ٹائپ کرانے کے لیے جاتے تھے، اور وہ جو ٹائپ رائٹر لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ان کو پیسے دے کر اور اپنی درخواست لکھواتے تھے۔ وہ ٹائپ رائٹرز آہستہ آہستہ قصہ پارینہ ہوئے، ورڈ پروسیسر آ گیا، اور اس کے بعد تو یہ کمپیوٹر آ گیا۔ کسی کو یاد بھی نہیں کہ ٹائپ رائٹر کہاں ہے۔ پہلے کسی دوسرے شہر میں جائیں، کسی دوسرے ملک میں جائیں تو کسی جگہ جانے کے لیے آپ ساتھ نقشہ لے کے جاتے تھے کہ اچھا میں اس جگہ ہوں، یہ سڑک جا رہی ہے، یہاں سے یوں جانا ہے، پھر بائیں مڑنا ہے، وہاں جا کے شاید وہ جگہ ہوگی جہاں مجھے پہنچنا ہے۔ آج کہاں ہیں وہ نقشے؟ گوگل میپس آ گیا، جس جگہ کا راستہ ڈھونڈنا چاہیں آسانی سے مل جاتا ہے۔ ہر ایک کے پاس، طالب علم کے زمانے میں ہر ایک کے پاس کیلکولیٹر ہوتے تھے چھوٹا موٹا حساب کرنے کے لیے۔ آج کس کے پاس ہے کیلکولیٹر؟ جب وہ کیلکولیٹر چلتے تھے اس وقت تو ہم سمجھتے تھے صاحب یہ تو ٹیکنالوجی کا الٹیمیٹ شاہکار ہے۔ آج وہ کیلکولیٹر ختم ہو گئے ہیں، چھوٹے موٹے حساب کے لیے آپ کے اپنے فون میں کیلکولیٹر موجود ہے، جب چاہیے حساب کر لیجئے۔ اخبار کی دنیا میں ایک چیز ہوتی تھی ٹیلی پرنٹر۔ ٹیلی پرنٹر سے انگریزی میں خبریں آتی تھیں، آہستہ 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 اس کے کاغذ ٹک 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 کرتے ہوئے نکلتے جاتے تھے۔ وہ خبروں کا واحد ذریعہ تھا، یعنی یا رپورٹر خبریں دیتا تھا یا ٹیلی پرنٹر سے دنیا بھر کی خبریں آتی تھیں۔ وہ ختم ہو گیا، تبدیلی آ گئی، اور اب آپ اپنے گھر پہ بیٹھے، اپنے ڈیسک پہ بیٹھے، اپنے فون پہ دنیا بھر کے اخبارات کو ڈائریکٹلی پڑھ سکتے ہیں۔
تازہ ترین خبریں حاصل کر لیتے ہیں. موسیقی سننے کے لیے ہماری نوعمری میں کیسٹ پلیئر سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی. کیسٹ ریکارڈ کراتے تھے اپنے پسندیدہ گانوں کے اور ان کو سنتے تھے. پھر یہ آ گئے ہمارے بعد کی نسل میں، بلکہ ہم بچے ہمارے چھوٹے تھے تو یہ MP3 پلیئرز آ گئے اور واک مین آ گئے. وہ بچے جو ہے وہ کانوں میں واک مین لگائے پھر رہے ہیں اور گانے سنتے جا رہے ہیں. کہاں گئی یہ ساری چیزیں؟ یوٹیوب آ گیا، اسپاٹیفائی آ گیا، لاکھوں کروڑوں گانے آپ کی فنگر ٹپس پہ. یہ جو آج ہم کمپیوٹر سے کھیلتے رہتے ہیں ہر وقت، فائل ٹرانسفر کرنی ہے، فائل یہاں سے وہاں جانی ہے، یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ایک 3.5 انچ کی فلاپی ڈسک ہوا کرتی تھی. اس کے ذریعے ایک فائل اس میں کاپی کی جاتی تھی، فلاپی ڈسک دوسرے کمپیوٹر میں لگائی جاتی تھی، وہ فائل وہاں ڈاؤن لوڈ کی جاتی تھی. اب وہ سب کچھ اس کے بعد وہ CD میں ٹرانسفر ہونے لگی فائل، کہ CD برن کرنی ہے. اور اس کے بعد یہ USB آ گئی اور پھر یہ کلاؤڈ آ گیا. وہ فلاپی ڈسک اب کس کو یاد ہے جو تبدیلی کا شاہکار سمجھی جاتی تھی. اسی طرح کیمرے ہیں. کیمرے جو ہیں وہ ایک عجیب چیز تھی کہ تصویر کھینچنے کے لیے اس میں ایک فلم کا رول ڈالا جاتا تھا. اس میں 24 یا 36 تصویریں کھینچ سکتی تھیں. اس کے بعد اس کو فلم کو احتیاط سے نکال کے اور فوٹوگرافر کے پاس جاتے تھے، اس کو ڈیولپ کراتے تھے اور 24 یا 36 تصویریں حاصل کرتے تھے. ایک لمبا پروسیس تھا. پھر کیا ہوا؟ ڈیجیٹل کیمرے آ گئے. ڈیجیٹل کیمرے میں فلم کچھ نہیں ہوتی تھی، امیج بن جاتا تھا. وہ بہت چھوٹے ڈیجیٹل کیمرے تھے. اس کے بعد تو غضب ہو گیا، اسمارٹ فونز آ گئے. آپ اور میں جب چاہتے ہیں جس چیز کو چاہتے ہیں اس کی تصویر بنا لیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں، جس طرح چاہے ایڈٹ کر لیتے ہیں. سینکڑوں لوگوں میں سے ایک آدمی کا چہرہ اگر آپ نکال کے دیکھنا چاہیں تو کراپ کر لیتے ہیں. جو 70 کی دہائی تھی، 80 کی دہائی تھی، اس میں ایک بہت مقبول چیز تھی، اس کو کہتے تھے VCR اور VCP، ویڈیو کیسٹ ریکارڈرز. تو ویڈیو کیسٹ ہوتے تھے، اس میں لگائے جاتے تھے اور کوئی فلم دیکھی جاتی تھی. انڈین فلمیں دیکھنا ہم نے اسی سے شروع کیا اور وہ کرائے پہ ملتے تھے، اس کا کرایہ دینا پڑتا تھا. پھر جب کچھ لوگوں کے حالات بہتر ہوئے، کچھ VCR سستے ہوئے، تو لوگوں نے VCR خرید کے گھر میں رکھ لیے کہ بھئی جب چاہیں گے گانے دیکھ لیں گے، جب چاہیں گے کوئی فلم دیکھ لیں گے. اور وہ سب آج ایک خواب بن گیا ہے. یوٹیوب آ گیا ہے، جو چاہے دیکھ لیجیے. اور بہت سی سائٹس ہیں جہاں سے ہر طرح کی فلم آپ دیکھ سکتے ہیں. بچے ایک زمانے میں ویڈیو گیمز آرکیڈ میں جاتے تھے، یہ جو محلوں میں ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے جاتے تھے، پیسے دیتے تھے اور ویڈیو گیم کھیلتے تھے اور گھر آ کے فخر سے بتاتے تھے آج جو ہے ہم نے فلاں گیم کھیلا. وہ تمام گیمز اب کنسولز میں ہیں. یہ پلے اسٹیشن ہے، یہ ایکس باکس ہے، اس میں سینکڑوں گیمز ہیں، جتنا چاہے کھیلیں. کسی کو یاد بھی نہیں آتا کہ ایک زمانے میں ہم ویڈیو گیمز کھیلنے کے لیے محلے کی کسی دکان پہ جاتے تھے. کل ہی میرا پوتا یایا یہ سن کر حیران ہو رہا تھا کہ پاکستان میں جب TV شروع ہوا تو اس کی نشریات کا ایک دورانیہ ہوا کرتا تھا. یعنی 6 بجے شام TV شروع ہوتا تھا، 10:30 بجے بند ہو جاتا تھا. شام 6 بجے سے رات 10:30 بجے تک بس. وہ یہ جان کر بھی حیران ہوا کہ وہ جو نشریات تھیں وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتی تھی. وہ جو TV تھے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتے تھے. ان پہ صرف سیاہ اور سفید تصویر نظر آتی تھی. کلر فلم دیکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. اور اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹیکنالوجی کا ایسا شاہکار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بس اللہ نے ہمیں دکھا دیا، ہماری خوش قسمتی ہے. آج کوئی اسے یاد بھی نہیں کرتا اس بلیک اینڈ وائٹ TV کو. آج 24 گھنٹے بے شمار چینلز ہر وقت نشریات کرتے رہتے ہیں. آپ گھر بیٹھے ایک ریموٹ کی مدد سے دیکھتے رہتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ ہم سمجھتے تو یہی ہیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، لیکن تبدیلی ابھی پوری نہیں آئی ہے. نہ جانے ابھی کیا کچھ ہمیں دیکھنا ہے.